ہوتی ہے کہ بندہ کیا کرے۔ یہ ہمارا جو پاکستان ملک ہے، اس کے جو حکمران ہیں، اس کی جو عوام ہے، تو یہ تو اب پوری دنیا کے سامنے سوائے ندامت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جگ ہنسائی کا ہی باعث ہے۔ دیکھیں، الیکشن کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ لوگ یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں کہ مولانا ابو الکلام آزاد کی چند پریڈکشنز تھیں۔ اس شخص نے کچھ باتیں کہی تھیں اور وہ اس زمانے کے اندر بالکل ثابت ہو چکی ہیں، 2+2=4 کی طرح ثابت ہو چکی ہیں۔ ایک بات تو اس نے یہ کہی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں اسلام کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں ایک اسلام کے لیے ہمیں ایک خطہ چاہیے کہ ہم اسلام کے اصولوں کے سائے کے نیچے رہ کر زندگی بسر کر سکیں۔ اس نے کہا کہ یہ جو نعرہ ہے نا، یہ صرف وقتی ہے، اور آگے جس وقت ان کو یہ جا کے یہ خطہ حاصل ہو جائے گا تو پھر اسلام کا نام اور نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ یعنی یہ نعرہ فقط اور فقط اپنے سیاسی مفادات کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ایک خطہ ہمیں حاصل ہو جائے جس کے اندر ہم اپنی بدماشی جاری رکھ سکیں۔ ہمیں ایک عیاشیوں کے لیے ایک اڈا چاہیے، اور یہ عیاشیوں کے لیے اڈا حاصل کرنے کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے، اپنی ان بدماشیوں کے لیے یہ ایک خطہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس خطے کے اصول کے لیے انہوں نے سامنے اسلام کا نعرہ لگایا ہے، اور یہ بات اس کی بالکل صحیح ثابت ہو گئی ہے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی تھی، اس نے کہا اس ملک کے اندر آپ کو اسلام کا نام تو نظر آئے گا، اسلام کا نام بہت زبانوں کی آپ اسلام اسلام سنیں گے، لیکن ان کی عدالتوں کے اندر اسلام کا نام اور نشان بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی بالکل پتھر کے اوپر لکیر ثابت ہوئی ہے۔ تو ہمیں تو اب ان باتوں کے اوپر حیرت ہونے لگتی ہے۔ یعنی اب دیکھیں نا، 75 ایئرز ہو چکے ہیں نا، تقریباً 75 سال ہو چکے ہیں، تو ان 75 سالوں کے اندر جو ہمارے ملک کی، ہماری عوام کی جو حالت ہوئی ہے، ہمیں تو اپنی تقریروں، پرانی جو سابقہ تقریریں، اب ان کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ ہم کیا کہتے رہیں۔ اس ملک کو ہم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا فیضان ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی روحیں اس کی حفاظت کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو اس کے اوپر دفن ہیں وہ کھڑے ہیں راستے کے اندر حفاظت، لیکن ابھی تو ہمیں سب کچھ الٹا ہی نظر آ رہا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک طبقہ ہے نا جس نے کہا کہ یہ ہمارے ملک، ہمارے بزرگوں نے بنایا، اولیاء اللہ کا یہ فیضان ہے، اور یہ اسلام کے نام کے اوپر حاصل کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا بھی ایک طبقہ تھا جس نے یہ کہا، یعنی ابو الکلام آزاد کے جو الفاظ ہیں کہ اس کے حامی اور لوگ بھی ہیں، اور یہ بات اور لوگوں نے بھی کہی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بس ملک نہیں بنایا گیا ہے، یہ ایک ملک نہیں بنایا بلکہ ایک خطہ بیوروکریسی جو ہوتی ہے، یعنی بیوروکریسی کا اطلاق آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ صرف جو ہیں تو یہ سرکاری جو ہوتے ہیں، انتظامی کے جو لوگ ہوتے ہیں، ملازمین جو ہوتے ہیں، افسرشاہی جس کو کہتے ہیں، کہ افسران کے اوپر، سرکاری افسران کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو یہ ان کی عیاشیوں کے لیے یہ ایک خطہ بس الگ کیا گیا ہے، ملک کوئی نہیں بنایا گیا۔ تو اب تو ہمارا بھی جو وہ ذہن ہے تو وہ ان لوگوں کی طرف جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ باتیں کہی تھیں۔ بہرحال چلو فی الحال بھی ہم تو وہ کیا کہتے ہیں کہ چپ ہی کیے ہوئے ہیں، کوئی بات اپنی زبان سے ہم نے ادا نہیں کی کہ چلو آپ دیکھیں کیا بنتا ہے، لیکن کب تک تماشا ہم دیکھتے رہیں گے؟ یہ بات بھی تو آپ ذہن کے اندر دیکھیں، ہمارے آباء و اجداد ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلے گئے، پھر ہمارے والدین ہیں، پھر ہماری ابھی اس طرح کے وہ کیا کہتے ہیں کہ نصف سے یہ تبھی عمر ہوتی ہے تو نصف سے ہم اوپر ہی ہو چکے ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے نا، یعنی 50 سال کے الفاظ بھی ہے کہ میری امت کی جو عمر ہے 50 سے 70 کے درمیان ہے، 60 سے 70 کے درمیان کے الفاظ بھی ہیں۔ تو چلو اگر 50 ہوئی تو پھر جو 25 سے اوپر ہوتے ہیں تو وہ نیچے لڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر 70 والے الفاظ کو لے لیں تو 35 سے جو اوپر ہوتا ہے وہ لڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اور 60 کے اگر الفاظ کے اوپر فوکس رکھیں جو 30 سے اوپر ہوتا ہے تو وہ نصف اپنا ایسا گزار چکا ہے زندگی کا۔ ہمارے بچے آنے والی نسل، ان کا کیا ہوگا؟ یہی گلیوں اور نالیوں کی سیاست ہے، یہی 5 روپے اور 10 روپے کی بات ہے۔ ابھی بھی الیکشنز کے اندر ان کا میں نے منشور سنا ہے، اتنی زیادہ تو میں چونکہ دلچسپی نہیں لیتا، بہرحال چلو چند باتیں جو سنی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مریم نواز کی تقریر میں نے سنی ہے، بلاول کی تقریر میں نے سنی ہے، بلاول کی جو دوسری بہن ہیں، بہنیں بیٹیاں صاحب کی سانجھی ہوتی ہیں، ان کے الفاظ میں نے سنے، ہم یہ کریں گے، ہم ہاری کارڈ جاری کریں گے، ہم یوتھ کارڈ جاری کریں گے، یہ باتیں کرنے والی ہوتی ہیں۔ مومن ایک سوراخ سے کبھی بھی 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، 4 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہ چکی ہے، بھٹو صاحب 1 دفعہ،
اور 2 دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور 1 دفعہ زرداری صاحب، 4 دفعہ ان کی حکومت رہ سکی ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ آج بھی جا کر سندھ کے اندر دیکھیں خاک اڑتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کے بھائی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، ان کی حکومت رہ چکی ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یعنی 3 دفعہ کچھ نہیں کر سکے اور اب 4تھی دفعہ ان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا تو یہ کچھ کریں گے۔ یہ دیکھیں نا، عوام بھی تو تھوڑا اس بات کو سوچے نا، یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں کہ جو کچھ ان کا سب سے بڑا وہ کٹر قسم کا دشمن ہوتا ہے یہ اسی کے نعرے ہی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اللہ رسول کے دربار سے کہ جہاں پر اللہ کے سامنے تم نہیں جھکتے ہو تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے طاغوتوں کے سامنے تمہیں جھکا دیتا ہے۔ تو میرے دل کے اندر سخت نفرت ہے سیاستدانوں کی، انتہائی سخت نفرت ہے۔ میں کسی بھی سیاستدان کے لیے کوئی بیمار ہو جائے اس کے لیے دعا نہیں کرتا اور نہ کرنے کا قائل ہوں، نہ کسی کو کچھ کہتا ہوں۔ مسجد کے اندر میں نے کبھی ان کا نام بھی نہیں لیا کہ جس طرح کوئی ناپاک چیز ہوتی ہے مسجد کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، ویسے بھی نہیں کیا جاتا۔ میں اس طرح ان کو سمجھتا ہوں، مر جائیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا میں جائز نہیں سمجھتا۔ اگرچہ کوئی کرے میں اس کو منع نہیں کرتا، ظاہر سی بات ہے کہ اسلام ظاہر کا نام لیتا ہے، باطن اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے، لیکن ان کی ساری حرکتیں کفاروں والی ہیں۔ نام زبان سے ٹھیک ہے، وہ قانونی طور پر یہ مسلمان ہی ہیں، لیکن اسلام اپنے ماننے والوں سے ہی اس کے خون کے جسم سے خون رس رہا ہے۔ یعنی غیروں نے اسلام کا اتنا نقصان نہیں کیا جس کا اس نے اپنے ماننے والوں نے کیا، چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے مذہبی ہیں۔ ان کے جنازے کے اندر شرکت ہم نہیں کرتے، ان کو ہاتھ ملانا ہم سخت ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن کے اندر ہوگا کہ دیکھیں ان کو پیچھے تو کوئی اور ہے، تو پیچھے کوئی اور ہے تو کیوں اعلیٰ بنتے ہیں؟ یعنی آپ کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوگا نا، آپ کہیں گے کہ چلو جی وہ تو ان کو پکڑ، کیوں اعلیٰ بنتے ہیں؟ کیوں اعلیٰ بنتے ہیں؟ یہ انکار کر دیں، ہم نے نہیں کرنا۔ انسان اپنا نفع نقصان سمجھتا ہے نا، مجھے معلوم ہے نا کس بات سے میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، کس بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ چلو کوئی جاہل بندہ ہوتا ہے تو بندہ تو اس کو کہہ دیتا ہے تم جاہل ہو۔ یہ تو دعوے کرتے ہیں کہ ہم آکسفورڈ کے اندر پڑھے ہوئے ہیں، ہم ہارورڈ کے اندر پڑھے ہوئے ہیں، پریسٹن یونیورسٹی کے اندر ہم پڑھے ہوئے ہیں، امپیریل کالج لندن سے ہم فاضل ہیں۔ یہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ تو ساری دنیا کو جاہل کہتے ہیں باقیوں کو۔ تو یہ ایسی بات بھی نہیں، دنیا دیکھے ہوئے، لیکن اپنے مفادات ان کی مٹھی کے اندر ہے۔ ان کو کوئی کھڑا کرتا ہے، کوئی سامنے لاتا ہے تو ان کے اپنے بھی مفادات ہوتے ہیں، تب بھی یہ سامنے آتے ہیں۔ تو یہ خود قصوروار ہے، پیچھے ان کو کس نے کھڑا کیا ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ چلو ہم حالات کو ہی دیکھ کر ارد گرد جو رپورٹیں ہوتی ہیں، جو خبریں ہوتی ہیں، جو ان کے اپنے بیانات ہوتے ہیں، ہمارا زیادہ سے زیادہ علم کا ذریعہ وہی ہوتے ہیں نا، ظاہر تو ہمارے سامنے تو یہی بت ہوتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا اس بات کو؟ بہت ساری باتیں یہ تاریخ پاکستان کے اندر بھی جو ہم نے پڑھی ہیں، یہ باتیں سچی نہیں ہیں۔ ابو الکلام آزاد نے ایک بات اور بھی کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ قائد اعظم صاحب اور لیاقت علی خان چلے جائیں گے تو پیچھے پھر سیاست کا بھی، قیادت کا بھی بحران ہوگا، اور یہ بات بھی ان کی سچ ثابت ہوئی۔ تو الیکشن ایک سلیکشن ہی ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر آج تک 12 الیکشنز ہوئے ہیں۔ یہ جو ابھی 2024 کا الیکشن تھا، یہ وہ کیا کہتے ہیں 13واں الیکشن تھا، اور 1970 کے جو انتخابات تھے، عام انتخابات جن کو جنرل الیکشن کہا جاتا ہے، ون مین ون ووٹ کی بنیاد کے اوپر جو الیکشن ہوئے تھے، یعنی پیچھے اگر آپ چلے جائیں نا 1954 کے اندر، 1962 کے اندر، یہ جو الیکشنز تھے نا تو یہ ڈائریکٹ نہیں تھے، انڈائریکٹ تھے۔ یعنی انڈائریکٹ سے کیا مراد ہے؟ یعنی بلدیاتی جو نمائندے ہوتے ہیں، جو صوبائی نمائندے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے الیکشن کروائے گئے، یعنی رائے شماری ہر بندہ اپنی رائے دے، اس طرح کے یہ الیکشن نہیں تھے۔ 1970 کے پہلے انتخابات تھے کہ جو جنرل الیکشن تھے، یعنی عام آدمی، میں اپنی ووٹ ڈالوں گا، آپ اپنی ڈالیں، دوسرا۔ پہلے جو 2 مرتبہ الیکشن ہوئے تھے وہ انتخابی، اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ نمائندوں کے ذریعے سے ہوئے تھے، وہاں پر عام لوگ شریک نہیں ہوئے تھے۔ یعنی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا یہ مطلب یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اس لیے عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ پہلے انتخابات ہی 1970 والے انتخابات ہیں، وہاں سے ہی گرنا چاہیے۔ بہرحال چونکہ وہ بھی انتخابات ہی تھے، اگر چین ڈائریکٹ تھے، صوبائی نمائندوں کے ذریعے، بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے تھے 1954 کے، 1962 کے، تو یہ 2 انتخابات ہوئے۔ پھر اس طرح 1970 کے اندر انتخابات ہوئے، 3 ہو گئے، 1977 77 یہ 4 ہو گئے، پھر 1985 5 ہو گئے، 88 6 ہو گئے، پھر 90 7 ہو گئے، پھر 93 8 ہو گئے، پھر 97
9 हो गए, फिर सन 2002 10 हो गए, फिर सन 2008 11 हो गए, और सन 2013 ये 12 हो गए। बस एक मुझे कहीं पर गलती लग रही है, कहाँ पर, मैं फिर गिन देता हूँ। 1954, 1962, 1970, 1954, 1962, 1970, 1977, 1985, 1988, और 88 के बाद फिर 90 के अंदर हुए, फिर 93 के अंदर हुए, फिर 97 के अंदर हुए, फिर 2002 के अंदर हुए, फिर 2008 के इलेक्शन हुए, फिर 2013 के हुए और 2018 के हुए। चलो 12 बनते हैं या 13 बनते हैं, फिर आप करेक्शन कर लेना या गूगल कर लेना। चलो मैं भी चूँकि पुरानी जो यादाश्त है उनकी बुनियाद के ऊपर मैं बातें कर रहा हूँ आपसे। तो चलो 12 या 13 इलेक्शन हुए, तो उनमें एक 1970 के जो इंतखाबात थे उनको अगर आप इस तरह करें कि अच्छा कह लें, फ्री फेयर कह लें, तो चलो कुछ न कुछ इस बात की गुंजाइश है। बाकी जितने भी इंतखाबात हुए मुतनाज़ थे। जिन लोगों ने इंतखाबात जीते हैं उन्होंने भी कहा कि धांधली हुई है, और जो आ रहे हैं उन्होंने भी कहा कि धांधली हुई है। और बाकी 2008 के इंतखाबात, 2000 फिर, बल्कि चलो 8 को छोड़ दे, वो तो चलो बेनज़ीर साहब दुनिया से गई थी, तो हमदर्दी का वो लोगों ने पीपल्स पार्टी को दिया था, तो चलो उसको छोड़ ही दें। 13 के इंतखाबात धांधली हुई बिल्कुल हमारी आंखों के सामने। 18 के ये जो फैसला था 18 का, ये भी इंतखाबात जो थे तो इनके अंदर भी सख्त इख्तलाफ था। और 2024 के जो इंतखाबात हुए ये मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात हैं, मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात हैं। फिर मैं कहता हूँ ये सिर्फ मुतनाज़ा इलेक्शन नहीं, ये मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात हैं। और हमारे जो मालिक हैं उन मालिकों ने बताया क्या किया, उन मालिकों ने यही किया है कि उन मालिकों ने इस तरह किया है कि नवाज़ शरीफ साहब को इंतहाई रियायत दी है, बहुत कुछ इनके ऊपर से उन्होंने साफ़ किया, बहुत कुछ। अब ईमानदारी बात जो अभी आप कह रहे हैं इलेक्शन के मुतालिक बात करें, 2014 के जो 24 के जो इलेक्शन है आप सुने, ये बड़ी तैयारी करके इसको लाए। क्या अब इस तरह है कि नवाज़ शरीफ साहब हमारे चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने कि इमरान खान को उन्होंने बंद किया, लेकिन इस मामले के अंदर ये कामयाब नहीं हो सके। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन से पहले एक किस्म की धांधली होती है, और एक धांधली होती है इलेक्शन वाले दिन, और एक धांधली होती है इलेक्शन के बाद। इलेक्शन वाले दिन जो धांधली होती है ना, अगर उसके ऊपर ये जो वोटर होते हैं ना, या जो कारकुनान होते हैं, ये अगर सख्त किस्म का पैरा दें तो ये कुछ ना कुछ काबू पा ही लेते हैं। लिहाजा इसमें थोड़ा मुश्किल इनको पेश आती है, और लोगों ने नफ डाली है इनको, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि लोगों ने जहाँ पर वोट डाले हैं फिर उनकी हिफाजत भी की है। वो सरताज गुल का भी मैं सुन रहा था, वो कहती है मेरे घर की तरफ आप ना आए, आप वहाँ पर ही खड़े रहें और ये नताइज तब्दील करेंगे, रिज़ल्ट ये तब्दील करेंगे, आप उनकी हिफाजत करें। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है सब के लिए, इंतज़ामिया के लिए ये बात मुश्किल होती है। बहरहाल ज़र्रा बराबर भी कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब को लाया गया है, मुसल्लत किया गया है कौम के ऊपर, इमरान खान को बंद किया गया है, उसका वो जो निशान है, यानी दो बंदे जो है ना, एक अदलिया और इलेक्शन कमीशन, ये सौंकनों वाला इसके साथ सलूक किया इन्होंने इमरान खान के साथ। दुश्मन नहीं होते, कट्टर किस्म के दुश्मन, इलेक्शन कमीशन भी और अदलिया भी, इंतज़ामिया भी। जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने जो रिमार्क्स दिए हैं, अभी जो उनका वो इद्दत वाला मामला था, वो भी नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश के ऊपर ही हुआ है। बाकी उनसे जो बल्ला निशान छीने गए, उनके जो कागजात नामजदगी थे जमा कराने के लिए, उनको जो कुछ हरासमेंट का सामना करना पड़ा, जो कुछ भी, सब कुछ नवाज़ शरीफ को फैसिलिटीज़ देने के लिए किया गया था। तो हर किस्म की इमरान को बंद किया गया, इलेक्शन कैंपेन के ऊपर पाबंदी लगाई गई, इनके जल्द से जुलूस जो ये वो क्या कहते हैं कि लोगों को वोट मांग सकें, कैंपेन चला सकें अपनी इलेक्शन की, उसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई है। दफ़ा 144 नाफिज किया गया है, और नवाज़ शरीफ को बिल्कुल खुली छुट्टी दी गई है, जो मर्जी करें। मीडिया का रुख इनकी तरफ मोड़ा गया है, उनकी खबर आप ना चलाएं, इनकी खबर आप चलाएं। मीडिया भी आपको पता है ना कि बिकाऊ माल ही होता है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जो फॉर रेंट ना हो, फॉर सेल ना हो। हाँ, ये बात आप याद रखें। बाकी इस बात से मुझे कोई इनकार नहीं कि हर शोबे के अंदर चंद अच्छे आदमी भी होते हैं, लेकिन उनका अच्छा बनकर उस जगह के ऊपर रहना इंतहाई मुश्किल होता है। या तो फिर वो निकाल दिए जाते हैं या रास्ते से ही फिर हटा दिए जाते हैं। तो याद रखें, जिन मुआशरों के अंदर झूठ बोला जाता है वहाँ पर सच की बड़ी सज़ा होती है। यानी जो मुआशरे सच को कबूल करते हैं वहाँ पर सच की कोई सज़ा नहीं होती, वहाँ पर झूठ की सज़ा होती है। लेकिन हमारा मुआशरा झूठ और करप्शन के ऊपर मबनी है। लिहाजा यहाँ पर जो बंदा सच बोलेगा और उसको सज़ा मिलेगी, और सदा उसको उसकी हैसियत के मुताबिक मिलेगी। मेरी जो हैसियत है उसके मुताबिक मुझे मिलेगी। लोग बाइकाट कर देंगे, मुआशी तौर पर कमज़ोर कर, जो ज़रा तकड़े लोग होते हैं, पावरफुल होते हैं, उनको रास्ते से हटा दिया जाता है, गोली चला दी जाती है, उसके ऊपर कत्ल कर दिया जाता है।
تو انتہائی کوشش کی گئی ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے ایک پیپر لکھ کے جس طرح کسی لڑکے کو آپ دے دیں نا، سارے سوال جواب سب کچھ اس کو سامنے، یہ بیٹا دیکھ کے آپ لکھ لیں اور پاس ہو جائیں، پھر بھی نواز شریف پاس نہیں ہو سکا. یعنی انتہائی کوشش کے باوجود، انتہائی منتیں ترلیں کرنے کے باوجود، انتہائی سختی کے باوجود، سب کچھ ہر قسم کی رعایت دے کر بھی نواز شریف صاحب کامیاب نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ کہ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے اور کھل کر دیے. انتہائی بہترین انداز کے اندر لوگ نکلیں. اللہ جانے ان کے دل کے اندر کیا تھی، عمران کی محبت تھی یا اس طرح اس کے ساتھ جو اس کو باندھ کیا گیا اس کو کچھ ہمدردی، کچھ بھی تھا، لوگ نکلیں باہر اور لوگوں نے عمران کو ووٹ دیے. حالانکہ یہ تو پابندی کا معاملہ تھا، ہر طرف سے یوں سمجھے کہ ہراسمنٹ تھی اور ان کے اوپر سخت قسم کی پابندیاں تھیں. نشان ان کے اپنے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بلا نشان ہی نہیں تھا ان کا. لیڈر ان کا جیل کے اندر، کوئی ان کی وہ کیا کہتے ہیں جلسہ جلوس یہ نہیں کر سکے، پھر بھی لوگوں نے اس طرح کیے کہ عمران کو لوگوں نے ووٹ دیے. تو یہ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ لوگوں کی نفرت تھی اس نظام سے، اور بالخصوص نواز شریف سے یہ لوگوں کی نفرت تھی اور انہوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دیکھیں بالکل اوپن ہے، آپ اس طرح کر الجزیرہ کو آپ چلائیں، بلکہ میں کسی کا نام ہی کسی چینل کا نہیں لیتا. انٹرنیشنل یعنی اپنے جو آپ کے ملک کی چینلز ہیں ان کے اوپر جو کچھ ڈیبیٹس ہو رہے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی باتیں آپ سنیں. انٹرنیشنل میڈیا، چلو پاکستان میں تو سارے ہی جھوٹ کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کو آپ دیکھ لیں. یعنی دیکھیں ان کی صداقت سچائی کے اوپر تو مجھے کم از کم شک نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھوں وہ بات سچی کرتے ہیں. ہمارے جیسے گرے پڑے لوگوں سے ان کو کیا ہے، دو باتیں اس طرح کر دیں، باتیں وہ سچی کرتے ہیں. ان کو آپ دیکھ، لوگوں نے دیے عمران کو ووٹ دیے. تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ اس طرح ہے کہ سامنے اس بندے کو یہ نہیں لا سکے. تو میں تو پھر بھی یہی کہتا ہوں، آج بھی اتنا کچھ مایوس ہونے کے باوجود بھی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو سلامت رکھے، اس کے جو لوگ ہیں اللہ پاک ان کو آباد اور خوش و خرم رکھے. اور ہمارے جو پالیسی بنانے والے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان تک اگر آواز جاتی ہے، ہم درد دل کے ساتھ یہی کہتے ہیں کہ وہ میں نے کتاب پڑھی تھی کسی زمانے کے اندر ریمنڈ ڈیوس کی، تو اب اس کا نام تو مجھے یاد نہیں، اسی زمانے کے اندر پڑھی تھی جب اس کی کتاب آئی تھی. تو اس نے بھی وہاں پر انگلش کے اندر وہ کتاب، اس کے اندر بھی اس نے یہی لکھا تھا کہ پاکستان کے اندر اصل حکومت فوج کی ہے. اور جاوید ہاشمی صاحب جو ملتان والے ہیں ان کا، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے یہ 30 خاندانوں کی اصطلاح ایوب صاحب کے زمانے کے اندر استعمال ہوتی تھی، وہی لوگ ہیں آج تک آ رہے ہیں. جاوید ہاشمی نے بھی ایک بات پھر دوسری طرف نے اس نے بھی لکھا تھا، انہوں نے کہا فوج کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی ایکٹیویٹیز آپ پرفارم نہ کریں، اس کے اندر آپ حصہ نہ لیں. تو یہی بات میں بھی کہتا ہوں، فوج بطور ادارہ بحیثیت ادارہ آج بھی قابل احترام ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں ڈیفینس کے اندر، یعنی ہمارے ملک کا جو ڈیفینس ہے تو اس کے اندر ان کا ہاتھ ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. لیکن اس طرح کہ اگر ایک کام ایک بندہ کرنا چاہتا ہے نا تو آپ اس کو نہ کرنے دیں، یعنی اس کی جو آزادی آپ اس کے اوپر روک لگائیں گے تو پھر نفرت تو پیدا ہوگی. دیکھیں جو لوگ اپنی مرضی سے جس بندے کو، نواز کو یہ اللہ کرے لوگ منتخب کریں، لیکن لوگ منتخب کریں، آپ نہ کریں. دیکھیں نا عوام اٹھ کے فیصلہ دیتی ہے نا، ہمیں فری کر دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، فوج اپنی بارکوں کے اندر چلی جائے، ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ہم اس طرح کریں، آگے بڑھ کے کسی سیاستدان کو ہم منتخب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نا، پھر تو کوئی نواز کو نہیں، میں اللہ کرے نریندر مودی کو کر لیں، ہمیں کیا ہے اس بات سے، عوام کا فیصلہ ہے نا. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں نا، عوام کا فیصلہ ہے، اپنی مرضی سے وہ جس کو مرضی، آپ درمیان کے اندر ایسا نہ لیں. بس یہی ہماری درخواست ہے. باقی یہ 1970 کے انتخابات کے اس کے نتیجے کے اندر پھر پاکستان ٹوٹ گیا، میں تو اس کو ٹوٹنا بھی نہیں کہتا ہوں. ان کی ٹھیک ہے ایک اپنی مرضی تھے، ان کے حقوق آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے ان کے حقوق کے اوپر، ان کا جو مینڈیٹ تھا وہ آپ نے ان کو نہیں دیا ہے. اردو زبان آپ ان کو بولنے کے اوپر، یہ تو پہلے ہی لوگوں نے کنفرم، بلکہ ابو الکلام آزاد نے بھی یہ بات لکھی تھی، ابھی مجھے پھر یاد آ گئی اس کی بات. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک جگہ کے اوپر جغرافیائی معاملات کو سامنے رکھتے انہوں نے کہا کہ یہ ایک جگہ کے اوپر نہیں. تو یہ تو آپ اس کو ٹوٹنا ہی نہ کہ یہ تو ایک فطری چیز ہے، فطری چیز ہے نا. دیکھیں نا فطرت کی جو چیز فطری ہوتی ہے وہ تو پہلے ہی بندہ، آپ دیکھیں نا، آپ کھانا انڈی اتارتے ہیں نا، تیار کر کے سامنے رکھتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں نا اتنے منٹ بعد اس طرح اس کو استعمال کر لے ورنہ یہ ٹھنڈی ہو جائے گی، پھر آپ کو گرم کرنی پڑے گی. یہاں پر اوپر آپ آئے ہیں نا، اوپر سیڑھیاں ہیں، آپ سیڑھیاں اس طرح کریں، وہ چھوٹی چھوٹی جو سٹیکس ہوتی ہیں نا وہ لگا لیں، اس کے اوپر چڑھیں تو جو بندہ دیکھنے والا کہے گا وہ کہتا ہے یہ ابھی ٹوٹ جائیں گی یا تھوڑی دیر بعد ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ ان کے اندر وہ کیا کہتے ہیں دم خم ہی نہیں ہے، بالکل یہ کمزور لکڑی ٹوٹ جائے گی تھوڑی دیر تک. تو اس نے تو ٹوٹنا ہی تھا، یہ تو فطری چیز تھی. تو فطری جو معاملات ہوتے ہیں، فطری جو قوانین ہوتے ہیں، ان کے جو نتائج ہوتے ہیں تو ان کے اوپر تو انسان کو حیرانگی کا مظاہرہ کرنا ہی نہیں چاہیے.
بنگلہ دیش کی فطرت کے اندر ٹوٹنا لکھا تھا ان کے جغرافیائی حالات سے بھی اور جو کچھ آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے، پھر یہ تو سونے کے اوپر سہاگا ہوا ہے۔ تو یہ بہرحال 1970 کے جو انتخابات ہیں، بھٹو صاحب کو اللہ تعالیٰ بخشے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، آپ دنیا سے وہ چلے گئے ہیں۔ گو کہ میں سیاستدانوں کے لیے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، نرم گوشے میں نہیں رکھتا۔ بہرحال ان کی چاند اچھی باتیں بھی تھیں، اچھی باتیں بھی تھیں۔ بہرحال بنگلہ دیش کے الگ ہونے میں ان کا پورا حصہ ہے، ہاں بالکل پورا ان کا حصہ ہے۔ ان کا جو مینڈیٹ تھا ان کو دے دیتے، ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ آپ نے کیوں لگایا تھا؟ تو انہوں نے باتیں بہت ہیں، اب میں کہاں تک، کیونکہ آپ نے تو صرف الیکشن کا کہا ہے، تو الیکشن کی پھر بس بات میں یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں کہ 2024 کے جو الیکشن ہے یہ متنازع ترین ہے۔ نواز شریف کو لانے کے لیے اہتمام تھا، لیکن اس کے اندر ہماری جو انتظامیہ ہے وہ ناکام ہو گئی۔ لوگوں نے اس شخص سے اپنی نفرت کا اظہار کر دیا اور کرنا بھی چاہیے۔ دیکھیں 3 دفعہ ہو گئی، 3 دفعہ ہو گئی، 3 دفعہ آپ وزیر اعظم، کیا حالات، ابھی پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی لوگوں کا جینا آپ لوگوں نے محال کیا ہے۔ یعنی عمران کو اٹھا کے ہم بالکل، یہ نواز شریف کے ساتھ کیا جائے یا عمران کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی کیا جائے، یہ معاملہ غلط ہے کہ پہلے آپ نے اس طرح کیا کہ ان کو اٹھا کے تو عمران کو لے کے آئے ہیں، پھر اب عمران کو اٹھا کے پھر اسی کو